ہمارے امیر محترم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نچن والے دے بال کبھی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میڈیا کو بڑا درد اٹھا ہے کہ دیکھیں جی وہ ایسا ہو گیا، وہ شیل گر گئے، وہ جی پانی جناب اعلیٰ گندا پانی پھینک دیا گیا، وہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، منگ پناہ محمد بخشا۔ آج وہی چیزیں، وہی بولے ہوئے لفظ ہیں، خان صاحب اور ان کی ذریت کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں اتنی بات کہنا چاہوں گا، قبلہ بابا جی علیہ الرحمہ ایک بات بار بار فرمایا کرتے تھے کہ سدا بادشاہی میں رہا، واقعی سدا بادشاہی میں رہا۔ آج آپ کو شیلنج بری لگ رہی ہے، کل آپ کو یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ضروری چیز نظر آ رہی تھی۔ آج آپ کو ہے جمالوں کی تھاپ میں نکلنے والے مظلوم نظر آ رہے ہیں۔ کل تک مسجد رحمت للعالمین کے سامنے 27 حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے دہشت گرد نظر آ رہے تھے۔ بات اتنی ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انہی بدماشوں کی حکمرانی صدا رہنی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ صدا بادشاہی میرے رب، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان حاضری۔ یہاں اس سارے معاملے میں جتنے بھی سیاستدانوں نے تجزیے کیے، سب سے خوبصورت تجزیہ میرے امیر محترم نے کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ ہاں جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں، تو امیر محترم نے فرمایا کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم جس حال میں ہو، جس کے مرضی دور حکومت میں ہو، ظلم ظلم ہی ہے۔ لیکن خان صاحب اور ان کی ذریت کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اینکوں کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ آپ اپنے ناچ گانے والوں کے لیے لفظ مجاہدین استعمال کریں اور رسول اللہ کی عزت کے پہرےداروں کو آپ ایکسٹریمسٹ کہیں، شدت پسند کہیں، دہشت گرد کہیں۔ اور پاکستان کا منافق میڈیا، میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، شیخ ساجی علیہ الرحمہ نے، آپ نے بھی لکھا، غالباً مفید الطالبین میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لوہار کا کتا تھا، تو وہ سارا دن لوہا پیٹتا رہتا تھا اور وہ سویا رہتا تھا، لیکن جو ہی وہ روٹی کے وقفے کے لیے وہ لوہا پیٹنا بند کرتا تھا اور ہتھوڑے چلانا بند کرتا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے چپ چپ کی جب آواز آتی تھی تو فوراً کتے کے کان کھڑے ہو جاتے۔ وہ ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بے غیرت، اتنا زور زور سے ہتھوڑے جناب بجتے ہیں، تجھے جاگ نہیں آتی، اور جناب جو لقمہ چبانے کی آواز آتی ہے تو ہوشیار ہو جاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ 27 شہید مسجد رحمت للعالمین کے سامنے ہوں اور میڈیا کو پکارا جائے آواز نہ آئے، پاکستان کی عدلیہ کو پکارا جائے آواز نہ آئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارا جائے آواز نہ آئے، پاکستان کی جناب حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن کو پکارا جائے آواز نہ آئے، اور 4 طوائفیں روڈ پہ نکل کے اسلام کی اقدار اور پاکستان کے آئین کے خلاف کتبے لے کے کھڑی ہوں تو سارا میڈیا وہاں پہ پہنچ جائے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جناب ان میں اور اس روٹی کے چبانے کی آواز کو سن کے اپنے کان کھڑے کرنے والے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میری ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، کسی کو اچھے لگے نہ لگے اور کسی کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج ٹک ٹاکر کوئی دنیا سے جائے تو اس کا درد تو آپ کو سینے میں محسوس ہو، لیکن علامہ منیر احمد نعمانی جیسا عالم دین
کہ جناب پہلے اس کو اذیت ناک حالت میں قید میں رکھا جائے، پھر اس کا پاؤں جلا دیا جائے، پھر اس کا پاؤں کٹ جائے، پھر ٹانگ کٹ جائے، پھر اسی طرح بستر کے اوپر تکلیف کی حالت میں رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے وہ دنیا سے چلا جائے اور کسی کو نظر نہ آئے کہ کیا ہوا ہے۔ اور 82 سال عالم دین علامہ یوسف سلطانی حافظ آباد کی جیل میں جان سے چلا جائے اور کسی میڈیا کو نظر نہ آئے، تو ہم بس اتنا بتانا چاہتے ہیں خان صاحب تمہارے جلسے میں ایک کل کی بات ہے کہ ملتان سٹیڈیم کے اندر 6 بندے مرے تھے حبس کی وجہ سے، آج ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ زرداری، نواز، شہباز، بلاول کی خاطر پیچھے چلنے والے مرنے والے کتنے مرے، کوئی نام لینے والا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے بیٹر کتے پرویز مشرف کی چمچگیری کرنے والے کتنے مرے، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ 94 سال پہلے رسول اللہ کے نام پہ جان دینے والے علم الدین سے لے کے حافظ آباد یہ فیض آباد کے جناب دھرنا اول کے شہداء میں سے حافظ عدیل شہید سے لے کر عرفان محمود شہید تک اور جناب شاہزیب شہید تک اور آج جتنے بھی شہداء ختم نبوت مسجد رحمت اللہ عالمین اور حویلیہ کے شہداء تک، ایمانداری سے بتاؤ شہداء کا تذکرہ بھی زندہ ہے، ان کے نام بھی زندہ ہے، ان کے کردار بھی ایسے بولیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔